امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ قرارداد پر چین کے تکنیکی اعتراض کے بعد معاملے کو چوتھی بار مؤخر کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے قرارداد 27 فروری کو پیش کی تھی، لیکن چین نے آخری لمحات میں اس پر تکنیکی اعتراضات اٹھا دیے اور چین نے مسعود اظہر کا معاملہ دیکھنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چین کی جانب سے تکنیکی طور پر قرارداد کو مؤخر کروانے کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا اور اس میں مزید 3 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ تو چوتھی بار بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عالمی برادری کے سامنے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ قرارداد پر چین کے تکنیکی اعتراض کے بعد معاملے کو چوتھی بار مؤخر کیا گیا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے قرارداد 27 فروری کو پیش کی تھی، لیکن چین نے آخری لمحات میں اس پر تکنیکی اعتراض اٹھا دیا، جس پر چوتھی بار یہ مؤخر ہو گئی ہے قرارداد۔ چین نے مسعود اظہر کا معاملہ دیکھنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ چین کی جانب سے تکنیکی طور پر قرارداد کو مؤخر کروانے کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا اور اس میں مزید 3 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میڈم نسیم زہرا۔ میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک بار پھر بھارت کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چین نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی، ویٹو کی یہ تمام درخواست، کیا کہیں گے اس ڈیولپمنٹ پر؟ دیکھیے، ویٹو تو نہیں ہوا، اس کو بلاک کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک سینکشنز کمیٹی ہے۔ اس سینکشنز کمیٹی میں 3 ممالک لے کے گئے تھے ہندوستان کے کہنے پہ مسعود اظہر کا نام، کہ ان کا نام لسٹ کیا جائے ٹیررسٹ، ان لوگوں پہ، ان انڈیویجولز پہ جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ یہ ہوا سب قصہ کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سینکشنز کمیٹی میں یہ، اور ریزولوشن نہیں تھی، یہ ایک اپلیکیشن تھی، اس کو چائنا نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بلاک کر دیا، یعنی کہ جو ان کی اپلیکیشن تھی اس کو بلاک کر دیا گیا۔ تو ہندوستان نے ایک عسکری سطح پر اس کو جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جو اس نے اتنا جھوٹ بولا، کہیں کہا کہ F-16 گرا دیا پاکستان کے، کہیں کہا کہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا، ہم نے 300 مار دیے لوگ جیسے محمد کے، اور ایک ایک بات جھوٹ نکلی۔ تو ملیٹریلی جو انڈیا کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جو اپنے ملک کے اندر اور دنیا جہان میں، اب ہم نے دیکھا کہ سفارتی طور پہ انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ اپنی طرف سے ایک ون اپمین شپ کریں، کہیں کہ جی یہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، تو ادھر بھی ان کو سراسر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ مجھے کہنے دیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ جو ہوا ہے کہ چین نے ہندوستان کے، اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایک سلیپ آن انڈیا اسپیس، پاکستان البتہ جو اس نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت چیزیں ایک واضح کر دی ہیں، ایک واضح فیصلہ لیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتوں میں جو اقدامات کر رہی ہے حکومت اس وقت اور ریاست، وہ اقدامات اپنی جگہ جاری ہیں، اور پاکستان کے جو قانون کے مطابق جو تنظیمیں کام نہیں کریں گی، اور جو چاہے وہ اسلحہ بردار ہوں، چاہے انہوں نے نفرت پھیلا رہے ہوں، چاہے قانون توڑا ہو، ان کے خلاف اب ایکشن بالکل کہا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبریں بھی مل رہی ہیں آپ کو، کہ یہ جنوری میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور اس کو سنجیدگی سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مسعود اظہر کا نام بلاک کیا ہے چین نے، اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک اور سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، شرمندگی کا، کیونکہ اگر آپ ہندوستان کی دیکھیں، ان کے اندر جو بات چیت ہو رہی تھی، جو ان کا میڈیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اب دیکھیں کہ اب ان کو پکڑیں گے، اب یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں پہلے تو ہم نے حملہ کر کے یہ ان کے لوگوں کو مارا ہے، صحیح
جھوٹ بولا سفارتی طور پہ بھی کریں گے. تو ہندوستان کے لیے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پاکستان کہے گا کہ جی ہم نے بڑا زبردست دیکھیں کارنامہ سر انجام دیا. یہ ہندوستان کا ایک عمل تھا جس کی ان کو منہ کی کھانی پڑی. پاکستان بہرحال اپنے ملک کے اندر جو اس کو ضرورت ہے اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اور جو پیسے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو پاکستان مسعود اظہر اور کیا جو تسلیمیں ہیں اس پر اپنا ایکشن کر رہے ہیں. لیکن پھر میں یہ ریپیٹ کروں کہ ہندوستان کی بہت پسپائی ہوئی ہے. ہندوستان کی پسپائی ہوئی ہے. بہت شکریہ میڈم نسیم زہرا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اس وقت آپ کو براہ راست واہگہ بارڈر لیے چلتے پر ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل میڈیا سے بات کر رہے ہیں. گردوارہ ڈیرہ بابا نانک in India, which are visited by thousands of Sikhs every year. Opening the corridor to allow the Sikhs access to their most reverential place of worship has been a long standing. This is also reflective of the importance and primacy that Pakistan gives to all the minorities. On 21st January 2019, Pakistan shared its draft agreement with India and proposed that Pakistan delegation may visit India on 14th March, followed by a return visit of the Indian delegation. Subsequently, on 6th March, India proposed that Pakistan delegation may visit Atari on 14th March. Aaj ka din hai ji, inshallah abhi ja rahe hain. Continuing with our spirit of constructive engagement and flexibility, and in line with our sincere efforts to de-escalate the situation for regional peace and stability, we decided to agree to the Indian proposal, and that is why we are here today to cross over to the Indian side shortly for what is the first of a series of meetings. We hope that this initiative of the Prime Minister will not only facilitate Sikhs, especially from India, but in the current vitiated situation can be a step forward in the right direction from conflict to cooperation, animosity to peace, and enmity to friendship. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. یہ ہمارا تھاٹ ہے. I'll take just a couple of questions. جی انس میاں, جی گفتگو کرتارپور کے بارے میں ہے, جو کوریڈور کھلنا ہے اسی سلسلے میں ہمارا بات کرنے جا رہے ہیں. یہی ہمارا مینڈیٹ لمیٹڈ ہے. جی انس صاحب. جی ہماری یہ میٹنگ جی کرتارپور کو کھولنے سے متعلق ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو انیشیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیا ہے, آرمی چیف نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا, اس کو کیسے ہم میٹیریلائز کر سکتے ہیں آن گراؤنڈ, اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہو سکتی ہے. جی لاسٹ کویسچن. جی یہ واپس آ کے بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ترجمان امریکہ, فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں ناکام ہو گئیں. قرارداد پر چین کے تکنیکی اعتراض کے بعد معاملے کو چوتھی بار مؤخر کر دیا گیا. سلامتی کونسل میں امریکہ, فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے قرارداد 27 فروری کو پیش کی تھی, لیکن چین نے آخری لمحات میں اس پر تکنیکی اعتراضات اٹھا دیے اور چین نے مسعود اظہر کا معاملہ دیکھنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق چین کی جانب سے تکنیکی طور پر قرارداد کو مؤخر کروانے کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا اور اس میں مزید 3 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے. تو چوتھی بار بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. عالمی برادری کے سامنے امریکہ, فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. قرارداد پر چین کے تکنیکی اعتراض کے بعد معاملے کو چوتھی بار مؤخر کیا گیا.
سلامتی کونسل میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے قرارداد 27 فروری کو پیش کی تھی، لیکن چین نے آخری لمحات میں اس پر تکنیکی اعتراض اٹھا دیا، جس پر چوتھی بار یہ مؤخر ہو گئی ہے قرارداد۔ چین نے مسعود اظہر کا معاملہ دیکھنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ چین کی جانب سے تکنیکی طور پر قرارداد کو مؤخر کروانے کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا اور اس میں مزید 3 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میڈم نسیم زہرا۔ میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک بار پھر بھارت کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، چین نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی، ویٹو کی یہ تمام درخواست، کیا کہیں گے اس ڈیولپمنٹ